اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کر رہے ہیں شمالی علاقہ جات سے خیبر پختونخوا پنجاب سے ہوتا ہوا پانی صوبہ سندھ میں داخل، اور دوسرا چیلنج تھا جو دریا کے ذریعے اب کنٹری سے شمالی علاقہ جات سے خیبر پختونخوا پنجاب سے ہوتا ہوا پانی صوبہ سندھ میں داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں چیزوں کا اس لیے کنیکشن ہے کہ پانی نکالنے کا طریقہ، جو بھی ہماری فصلوں میں پانی ہے، زمین میں پانی ہے، گاؤں دیہات میں پانی ہے، وہ انڈس کے ذریعے ایونچولی نکلے گا۔ اور اگر انڈس اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر چل رہا ہو، اگر اوپر سے بڑے پیمانے پر پانی آ رہا ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اطراف کا پانی بھی دریا لے سکے، جس کی وجہ سے ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑا اور سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے جو بھی فیصلے ہیں اس پانی کے اخراج کو یقینی بنا سکیں۔ اور تیسرا ایک اور چیلنج، بلوچستان میں بھی چونکہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی، تو پہاڑوں کے ذریعے پانی جو کمبر شداد کوٹ دادو میں داخل ہوا، اس کی وجہ سے مزید ہمیں پرابلم اس لیے ہوا کہ سارا پانی جو کمبر شداد کوٹ کا ہے، دادو کا ہے، وہ بارش کا آلریڈی تھا، پلس بلوچستان سے جو پہاڑوں کے ذریعے پانی آیا، اس پانی کے اخراج کا جو واحد طریقہ ہے وہ منچھر کے ذریعے اس کو دریائے سندھ میں جانا ہے۔ اور منچھر آپ سب جانتے ہیں 123 فٹ پر پچھلے دنوں تھی۔ تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو نمٹنے کی ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت کوشش کر رہی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے چاہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہوں، یا باقی ہماری سیاسی قیادت ہو، وہ سب کی سب آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئی۔ آپ کو سردار شاہ صاحب بھی نظر آئے، آپ کو جام خان شورو صاحب بھی نظر آئے، فیاض بورڈ صاحب بھی نظر آئے، ناصر حسین شاہ صاحب بھی نظر آئے، شرجیل میمن صاحب بھی نظر آئے۔ جو جس جگہ پر جہاں کا نمائندہ ہے وہ وہاں پر آن گراؤنڈ موجود رہا، اور اس کی نگرانی وزیر اعلیٰ سندھ خود کرتے رہے، چونکہ وہ گاہے بگاہے جاتے رہے۔ فریال ٹالپور صاحبہ لاڑکانہ میں نواب شاہ میں موجود رہیں، شازیہ عطا مری صاحبہ سانگڑ میں موجود رہیں، اور اس طریقے سے حکومت ہو، سیاسی قیادت ہو، اور ہماری سول سوسائٹی این جی اوز کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، تاکہ جو کچھ بھی اس مشکل کے وقت میں اپنی عوام کے لیے کر سکیں وہ تمام چیزیں کی جائیں۔ بٹ اس کے باوجود لوگ تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے۔ ہم تو کووڈ کے زمانے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور میرے خیال میں کل سکھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا آج صبح کی صورتحال۔ صبح 3 جو ہمارے اہم مقامات ہیں، بیراجز ہیں، اس کی ڈسچارج رپورٹ صبح 6 بجے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا جو بیراج ہے ہمارا گڈو بیراج ہے، 2,97,000 کیوسک پانی وہاں سے گزرا ہے، 2,97,000 کیوسک۔ سکھر 4,19,000 کیوسک پانی گزرا ہے، 2,97,000 سے بڑھ کر سکھر میں 4,19,000 ہو گیا۔ سکھر کے بعد کوٹری کا مقام، چونکہ وہ جامشورو منچھر کا پانی بھی اٹھایا ہے، وہاں سے صبح ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ کا جو بارش کا پانی ہے وہ اس کے اندر اب شامل ہونا شروع ہو گیا ہے۔
جس کی وجہ سے اب پانی ڈاؤن ہونا مختلف ایریاز میں شروع ہو گیا ہے. جو دریا کے کنارے وہاں پہلے پانی ڈاؤن ہوگا. کمبر شداد کوٹ جیسا ضلع ہے جو بالکل آخر میں ہے, وہ سب سے آخر میں ڈاؤن ہوگا. اس تمام پروسیس کو لک آفٹر کرنے کے لیے جیسے میں نے گزارش کی آپ کو کہ ایریگیشن کے ایکسپرٹس ہم کو ایڈوائز کر رہے تھے, تو ہم نے منچر پر 2 کٹس لگائے تاکہ پانی کے اخراج کے پروسیس کو اور زیادہ سموتھ کر لیا جائے. اور جو لوگ سیاسی نکتہ چینی کرتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت اپنے مقاصد کے لیے اس سچویشن کو استعمال کر رہی ہے, میں ان کو بتانا چاہوں گا یہ جو کٹ لگائے ہیں ہم نے, ایک RD52 پہ اور ایک RD16 پہ, اسے 5 یونین کاؤنسل متاثر ہو رہی ہیں. اور وہ 5 یونین کاؤنسل گاؤں دیہات وزیر اعلیٰ سندھ کے حلقے کے ہیں. ان کا اپنا گھر وہاں پر واقع ہے, لیکن وہ سیاسی قیادت جس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, جو شہید بھٹو, شہید ترجمان سندھ محترمہ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں.